تیسرا مسئلہ سمجھ، لا تشترو لا تختارو بیااتی، میری آیات محمد رسول اللہ پر ایمان لانا، نبی کی معجزات کو ماننا، نبی کو آخر زمان، ان کے مقابلے میں یہودی مولویوں، اے یہودی مولویوں، لا تختارو بیااتی ثمنا قلیلا، تھوڑے سے سمن نہ لیا کرو، سمجھے؟ ایک سمن ہے، دوسرا اس کے لیے قید کیا ہے؟ قلیل ہے۔ تو معنی یہ کہ وہ کہیں کہ ہم تو یہ ہے کہ یہ ان تعلیمات کو بیچتے ہیں، نبی کی نبوت کا انکار کرتے، تحریف کرتے، سمن قلیل میں نہیں کرتے، ہم بھاری رقم لیتے ہیں۔ بولو، ہم بھاری رقم لیں، ایک سمن ہے مقید اور ایک قلیلاً اس کے لیے قید ہے۔ اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا، اس لیے یہاں پر بھی یہی مطلب ہوگا، اس کا مطلب یہی ہوگا، لا تختاروا بآیاتی ثمن الدنیا، دنیا کے ساز و سامان کوئی چاہے قلیل ہو یا کثیر و مقید کے دونوں کی نفی ہے۔ محمد رسول اللہ کے صفات محمد کی نبوت کے مقابلے میں ان کو لے کر کے نبوت کو چھپانا اس طرح نہ کرو، جاؤ تباہ ہو جاؤ۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خلاصہ یہ نکلا یہاں پر مقید اور قید دونوں کی نفی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی حافظ صاحب اجرت نہیں لے سکتا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، سمجھے؟ حنفیہ نے اسی سے کہا کہ اجرت علی الطاعات، طاعات پر اجرت لینا ہی ناجائز ہے۔ اب ہمارے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ جی حافظ کو تھوڑا پیسہ نہ دو، زیادہ دے دو، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ اتنے بڑے لوگ، سمجھے؟ آیا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ تو وہ تو کہتا ہے کہ اس لیے تو ہم کہتے ہیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حافظ کو ثمن قلیل نہ دو بلکہ کیا کر دو، ثمن کثیر دے دو، بڑی بھاری رقم دے دو اس پر تراویح پڑھانے پر۔ تو تم قرآن کی مخالفت کرتے ہو، کہتے تھوڑے دے تو بہت زیادہ دیا کرو۔ آپ کا اشکال حل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اشکال حل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، حضرت اقدس اللہ عنہ شاہ کشمیری فرمایا لا یسألون الناس الحافا، چمٹ کر کے، الحاف لحاف سے، جیسے لحاف سردی میں آدمی اپنے اوپر ڈال دیتا ہے، سمجھے؟ چمٹ جاتا ہے تو الحافاً گریہ ازار، اصرار کر کے چمٹ جانا کہ دے دو، کہتے نہیں میرے پاس دے دو، کہتے میرے پاس نہیں، ارے بھائی اللہ کی نام بھی دے دو، ارے بابا نہیں ہے کچھ، ارے بھائی اللہ کی نام بھی دے دو، ارے بھائی روپے کا سوال ہے، 10 روپے کا سوال ہے۔ پولیس والے کہتے ہیں کہ جی دے دو، وہ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، کہتے 500 روپے دے دو، گاڑی نہیں جائے گی آپ کی، کہتے میرے پاس نہیں ہے، کہتے چلو 300 روپے دے دو، کہتے نہیں ہے میرے پاس، 200 روپے دے دو، کہتے نہیں، ارے ظالم بغیرت 50 تو دے دو، کہتے کہ 50 بھی نہیں ہے، کہتے سگریٹ تو دے دو بھلا، ایک سگریٹ تو دے دو، کہتے کہ سگریٹ بھی نہیں ہے، میں سگریٹ نہیں پیتا، کہتے کچھ تو دے دو، میرے ہاتھ پہ تھوکو، میرے ہتھیلی پر کیا ہے؟ تھوکو، اس پر کچھ تو دے دو نا۔ مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے؟ اس لیے حنفیہ کے ہاں قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ الطاعات التي يعود نفعها الى المطيع الى العابد، الطاعات التي يعود نفعها الى العابد، وہ طاعات اور وہ عبادات جن کا فائدہ آپ کو خود ملتا ہے، لا يجوز اخذ الاجرت علیہ، ان پر اجرت نہیں لے سکتے۔ حافظ صاحب نماز پڑھا رہے، اپنے اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، سب کچھ، میری تلاوت ہے، میرا ذکر ہے، یہ سب کچھ مجھے ہی ملتا ہے، اس پر میں کیوں پیسہ لے لوں؟ اپنی نماز پر کیوں نہیں؟ آئے سمجھ؟ باقی ہاں امام صاحب کو، خطیب صاحب کو، اسی طرح مدرس صاحب کو یہ بھی طے شدہ ہے کہ ابو حنیفہ کے ہاں اس کی بھی اجازت نہیں، متقدمین حنفیہ کے ہاں اس کی بھی اجازت نہیں، متاخرین نے کہا اس پر اجرت نہیں ہے، ہدایہ پڑھانے پر، ان کتابوں پر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں صرف اس کی وقت پر ہے کہ انہ حبس وقتہ لنا، اس نے اپنے وقت کو مقرر کر دیا، اس وقت میں یہ مستقل دائمی ہے، تو اس وقت پر ہم دے رہے ہیں، ان کو کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت پر، کہ اس کو باقی موانع سے اور باقی مشاغل سے ہم نے روکے رکھا ہے۔ یہ ایک حیلہ تھا، اور اب بھی بہتر اور افضل اور یہی ہے، خدا جس کو توفیق دے دے وہ نہ لے۔ میں نے انہی پٹھانوں میں دیکھا ہے، میرے شاگرد جو ہمیں لے جاتے ہیں، 5 بھائی ہے، ایک بھائی کو انہوں نے فارغ کر دیا، تو پڑھ، تیرے لیے گاڑی مفت، تیرے لیے اللہ کا بھلا کرے پیسے مفت، تیرے لیے کتب خانہ مفت، تو درس تدریس کر، 1 روپے بھی حرام ہے نہ لو۔ خدا کی قسم میں کئی پٹھانوں کے پاس گیا، اور ہمارے شاگرد وہ کہتے ہیں استاد جی ہمارے بھائیوں نے اور ہمارے ابا نے ہمیں بے نیاز کر دیا دنیا سے،
حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ رات کو تہجد میں اٹھ کر کے رو کر کے دعا کرتا تھا، کہتا تھا اے اللہ، حضرت یحییٰ کو، یحییٰ ایک مالدار تھا، کہا اللہ یحییٰ کو آخرت کے غموں سے بے نیاز کر دینا، اس نے مجھے دنیا کے غموں سے بے نیاز کر دی. سمجھی؟ اے اللہ، ارے آپ سن رہے نہیں سننے؟ ہاں مولانا، اس کو ختم بھی کرنا ہے لیکن سمجھو بھی اس کو. تو دونوں آیتوں میں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، مقید اور قید دونوں کی نفی ہے. خیال کر لینا مولانا.